الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی کئی آیات سے اللہ رب العزت والجلال یہ ارشاد بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں غور کرو. اللہ کی کائنات بنائے ہوئے نظام میں اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں توحید الہی سمجھ میں آئے گی، اور جب توحید الہی اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں آئے گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے. بے شمار نشانیوں میں اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر غور و فکر نہ ہو اور لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار دی جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے اپنا اصل مال کو ضائع کر دیا ہو. اور دیکھیے غور و فکر کرنے کی جو مدت ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایوریج جو ہے وہ 60 سال ہے. زیادہ تر لوگ 60 سال یا 60 سال سے کچھ اوپر انسانی زندگی کی ایک مقدار عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے امت محمدیہ کی. اب اس 60 سال کے اندر 30 سال آدمی کے دن کے ہوتے ہیں اور 30 سال رات آتی ہے جس میں انسان آرام کرنے میں گزار دیتا ہے. جو بقیہ 30 سال دن کے گزرے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی 10 سال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دن میں آرام کرنے میں گزار دیتا ہے. بقیہ 60 سال میں سے 20 سال حیات کے گزرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی میں
غور و فکر کرو اللہ کی کائنات کے نظام کے بنانے میں کہ اللہ نے پہلے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور پھر اس کے بعد کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے رات اور دن کا نظام اور رات اور دن کے نظام میں انسان کے آرام کا خیال رکھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے مقابلے میں ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اگر کیا تو اس بات کا کہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کے لیے عبادت کرو، اس کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ جب عبادت کے بارے میں کفار و مشرکین سے کہا جاتا تھا تو آپ نے سنا کل کی آیات میں وہ کہتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، یعنی کائنات میں نہ تو غور و فکر کیا، اور جب رحمان کی عبادت اور رحمان کو ایک ماننے کی بات آئی تو کہا کرتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، ہم کیوں ان کو سجدہ کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے آج کی آیات میں پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس رب العالمین کی کائنات میں غور کرو جس نے آسمان بنایا، اور آسمان بنانے کے بعد آسمان کو چاند، سورج، ستارے، سیارات سے مزین کیا، اس کو خوبصورت بنایا۔ لکھا ہے کہ اتنے سیارے اور ستارے اللہ کے اس آسمان میں موجود ہیں کہ جتنے زمین کے ذرات تھوڑے پڑ سکتے ہیں، لیکن آسمان کے سورج، ستارے، یا یہ کہا جائے آسمان کے سیارے، ان کو گننا ناممکن ہے، گنا نہیں جا سکتا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ زمین کے ذرات کو گن کر ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن آسمان میں کتنے سیارے ہیں جو ہمیں اور آپ کو رات میں آسمان کی طرف دیکھنے سے نظر آتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو ستارے چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں چھوٹے ہوں، بلکہ دوری کی وجہ سے بعض سیارے، لکھا ہے لکھنے والوں نے، ماہر فلکیات نے، کہ سورج، چاند سے بھی بڑے ستارے اس آسمان میں موجود ہیں۔ اور غضب بالائے غضب یہ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کا مظاہرہ دیکھیے کہ اتنے سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اور دنیا خود یہ آپس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ سورج ستاروں سے ٹکراتا ہے، اتنے ذرات، اور وہ اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں تمہیں غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ہو رہا ہے کہ دیکھو ستارے، کتنے ستارے ہیں، لیکن کوئی ستارہ کسی سے ایسا نہیں ہے کہ ٹکرا کر کبھی دیکھا ہو کہ فلاں علاقے میں گر گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند اگر نکلتا تھا اس کے نکلنے کی جگہ سورج نکل آیا ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں اور کائنات ختم ہو جائے۔ اس کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے وہ انسان کے لیے کتنا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح غور و فکر کرو، اور پھر دیکھو رات بھی آ رہی ہے، دن بھی آ رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اور جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، شکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو یہ تمام باتیں اس کے لیے نصیحت کا سامان بنیں گی۔ اور جو نصیحت نہ حاصل کرنا چاہے اور شکر نہ کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے تو وہی ہوگا جو کہا گیا کہ ہم رحمان کو کیوں سجدہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرنا چاہے اور نصیحت حاصل کرنا چاہے
ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ عباد الرحمن، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ دیکھیے یہاں رحمان کے بندے تو مشرک بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے عباد الرحمن کن کو کہا ہے، اپنا بندہ کن کو کہا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا محبت بھرا جملہ ہے۔ بادشاہ کسی کو اپنا مقرب کہہ دے کہ یہ میرے مقرب ہیں، یہ میرے آدمی ہیں، تو کائنات میں ذرا ایک دھاک جم جائے گی۔ جیسے پولیس والے کسی کو اپنا بتا دیں تو ساری زندگی گاتا پھرتا ہے کہ میرا فلانے آفیسر سے میرے تعلقات ہیں، کوئی بات ہو تو ذرا مجھے یاد کرنا، میں تمہاری فلانے سے بات کروا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق مجھ سے ہو جائے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھ سے تعلق کن لوگوں کا ہوگا؟ ان کی علامتیں اس پورے رکوع کے اندر آخر تک سورہ فرقان میں بیان کی جائیں گی کہ میرے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض، جو زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ جس طرح سے مشرکوں کی علامت ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے سجدے کو کہا تو تکبر کر گئے، نہیں، جو رحمان کے نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں، جن کو رحمان سے خاص تعلق ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں جن کی چال کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے صرف چال ہی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے مزاج میں تواضع، انکساری، بڑوں کا اکرام، بڑوں کا اکرام، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، متواضعانہ زندگی جس کی ہوتی ہے، وہ رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ بندگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر تواضع کے ساتھ رہتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ نادانوں کے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو وہ گالم گلوچ پر نہیں آتے، بلکہ قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ یہ پوری علامتیں اللہ نے سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں خاص بندوں کی بیان کی، اس وجہ سے کہ اگر تم بھی رحمان کے خاص بندے بننا چاہو تو اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر لو، اللہ کا بھی تم سے خاص تعلق ہو جائے گا اور تمہارا بھی اللہ سے خاص تعلق ہو جائے گا۔ آج کی آیت میں 3 علامتیں اور پھر مستقل یہ علامتیں اللہ اس رکوع میں آیت در آیت بیان کرتے چلے جائیں گے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اللہ کا مخصوص بندہ بن جائے، تاکہ جب اللہ سے خصوصی تعلق ہو جائے گا تو کام کو ڈائریکٹ بنوانے میں آسانی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑی شان ہے، بڑی آن ہے اس کی، اس رب العالمین کی، جس نے آسمان میں برج بنائے۔ مراد ہیں یا تو سیارے یا پھر آسمان میں سورج، چاند، ستارے کے چلنے کی جگہیں، اور اس میں ایک روشن، یعنی آسمان میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور اللہ ہی وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رات ہی رہ جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ دن ہی رہ جائے، رات ختم ہوتے ہی دن آتا ہے، دن ختم ہوتے ہی رات آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مگر یہ ساری باتیں
یعنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور میں نے بتایا کہ یہ شکر بجا لانا یا نصیحت حاصل کرنا کوئی بہت سارا وقت اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں لگتا۔ اگر انسان کی 60 سال کی زندگی ہے تو گویا کہ صرف 20 سال زندگی کے ایسے بچتے ہیں کہ جس میں غور و فکر کرنا یا شکر بجا لانے کا انسان کو موقع ملے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو رحمان کے خاص بندے سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا گالم گلوچ آپس میں نہیں کرتے ہیں، عافیت والی گفتگو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔